حوصلے پست کیے بغیر اور اس کے ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت کو کم کیے بغیر کسی علاقے پر قبضہ کرنا ممکن نہیں، اور یہ کام کور آف آرٹلری کے مشن میں شامل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دشمن کے حملے کو پسپا کرنے میں بھی آرٹلری کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کور سے متعلق یہ ڈاکیومنٹری فلم آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ہم اوج ہنر، ہم موج ظفر، ہم ہر میدان کے نام آور، ہم پیدل و بختر کے یاور، ہم شعلہ فشاں، ہم اہل ہنر، ہم پاک وطن کے پاک گنر۔ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بہتر ہتھیار ایجاد کرنے کی کوشش میں انسان نے ایک ایسی مشین بنائی جو پتھر کے علاوہ تیر پھینکنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ یہی آرٹلری کا نقطۂ آغاز تھا۔ اس مشینی ہتھیار کا نام بالستہ تھا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی فتوحات میں توپ خانہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جسے سلطان محمود دوئم نے باقاعدہ شعبے کی شکل دی، اور 1453 میں فتح قسطنطنیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بھاری توپ خانے کے استعمال سے ممکن ہوئی۔ برے صغیر کی جنگوں میں توپوں کا باقاعدہ استعمال 16ویں صدی عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے کیا۔ توپ ترکی زبان کا لفظ ہے اور توپ کے شعبے کو توپ خانے کا باقاعدہ نام بھی مغلوں نے دیا۔ توپ خانے کو پاکستان آرمی میں ایک اہم اور منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ پاک فوج کے لڑاکا دستوں کو فائری امداد مہیا کرتا ہے۔ حملہ ہو یا دفاع، توپ خانے کا فائر ہر صورت میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل میں کسی بھی ملک کی حربی طاقت کا انحصار بڑی حد تک توپ خانے پر ہوگا، کیونکہ آرٹلری اب توپ کی حدود سے نکل کر میزائل کے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ جدید میزائلوں کی صورت میں آرٹلری کو 150 سے 2500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے۔ توپ خانہ اب پیدل اور بختر بند دستوں کو راست امداد مہیا کرنے کے علاوہ دشمن کی جغرافیائی حدوں میں دور تک مار کر سکتا ہے اور اس کی دفاعی صنعت کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پیدل اور بختر بند دستوں کو فائری امداد مہیا کرنے کی غرض سے آرٹلری ریجمنٹ اگلے مورچوں میں آبزرویشن پوسٹیں قائم کرتی ہے۔ آبزرویشن پوسٹ کمانڈر پیدل یا بختر بند دستوں کے کمانڈر کے ساتھ مل کر دفاعی یا جارحانہ حکمت عملی کے مطابق فائری امداد کا منصوبہ بناتا ہے۔ فائری منصوبہ بندی کے بعد گن پوزیشن پر فائری احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ آبزرویشن پوسٹ کمانڈر فائر کنٹرول کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ آرٹلری آبزرویشن پوسٹ اپنی ذمہ داری کے علاقے میں دن رات چوکس رہتی ہے اور دشمن کی حرکت پر کڑی نظر رکھتی ہے۔ آرٹلری کے مقاصد اور توپوں کی رینج کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے فیلڈ، میڈیم اور ہیوی آرٹلری کے شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو 12 سے 30 کلومیٹر کی دوری تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ آرٹلری کا ایک اہم شعبہ لوکیٹنگ آرٹلری نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کا بنیادی مقصد دشمن کی گن پوزیشنوں کا کھوج لگانا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لوکیٹنگ ریجمنٹوں کو جدید قسم کے ریڈاروں سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ ریڈار دشمن کی طرف سے فائر ہونے والی آرٹلری گن کو چند سیکنڈ میں لوکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمن پر فوری کاؤنٹر بمبارڈمنٹ کر کے اس کی توپوں کو خاموش رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان آرٹلری جدید قسم کی گنوں سے لیس ہے، جو مختلف قسم کا ایمونیشن فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت میں آرٹلری کے جوانوں کا کوئی ثانی نہیں۔ آرٹلری سینٹر اٹک میں منتخب کیے گئے جوانوں کو یونٹوں میں گنرز کی حیثیت سے تعینات کرنے سے پہلے ہر قسم کی گن پر تربیت دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تربیت کے کسی بھی مرحلے پر جوانوں کی نصابی تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے آرٹلری کے لیے منتخب ہونے والے افسروں کو نوشہرہ میں واقع آرٹلری سکول میں تربیت دی جاتی ہے۔ اس سکول کو بین الاقوامی سطح پر بڑی شہرت حاصل ہے اور کئی غیر ملکی افسر بھی یہاں تربیت حاصل کرتے ہیں۔